اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ امام الانبیاء سید الکائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اس کی ضروری تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، کسب الحلال کہ کما کر کھانا ایک فرض درجے کی چیز ہے، بھیک مانگ کر کھانا حرام ہے۔ کوئی اچانک حادثہ پیش آیا، اس کی وجہ سے غریب آدمی نے مدد کا مطالبہ کیا، قرض کا مطالبہ کیا، وہ ایک بالکل استثنائی صورت ہے، لیکن ایک آدمی لوگوں سے مانگ کر کھانے کی عادت بنا لے تو اسلام اسے ناجائز و حرام قرار دیتا ہے۔ اسی لیے بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں ان کو بھیک دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام گداگری کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ گداگری یعنی بھیک مانگ کر کھانے کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ وہ کہتا کما کر کھاؤ، مزدوری کرو، ملازمت کرو، تجارت کرو، چھوٹی تجارت ہو یا بڑی تجارت۔ بعض لوگ چھوٹی تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، یہ بھی تکبر کا ایک حصہ ہے۔ تکبر دین میں بھی نقصان پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ دین میں نقصان یہ پہنچاتا ہے کہ تکبر جس کے اندر ہوتا ہے وہ علم نہیں حاصل کرتا، اس کا تکبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے بڑوں کے سامنے زانوِ تلمس طے کر کے علم حاصل کرے، اس کا تکبر اسے اندر سے روکتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات میں چھوٹی چھوٹی تجارت کرنے کو تکبر روکتا ہے۔ تو تجارت چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن کما کر کھانا یہ فرض ہے، بھیک مانگنا حرام ہے۔ لیکن اسلام نے کہا حلال کمانا ضروری ہے، حلال کمانے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال کمانا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ناممکن ہوتی، مشکل ہو سکتی ہے کہ مشکل ہو، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آدمی ذرا مشقت برداشت کرے، صبر سے کام لے اور اپنے اخراجات کو قابو میں رکھے
تو یہ ایک ممکن چیز کا مطالبہ ہے، اس لیے کہ اسلام قدرت و طاقت سے باہر کی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، حکم نہیں دیتا۔ کسی چیز کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا حاصل کرنا ہر انسان کے بس میں ہے، قبضے قدرت میں ہے، کنٹرول میں ہے۔ اور یہ تیسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ کما کر کھانا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اسلام اسے ضروری فرض قرار دیتا ہے۔ لیکن یہ قید اور لگاتا ہے، یہ کہ کما کر کھانا فرض ہے، بھیک مانگنا حرام ہے، اور حلال کمانا ضروری ہے، لیکن نمازوں کو چھوڑ کر نہیں کہ آدمی روزی کمانے کے لیے نمازوں کو چھوڑنے لگے، اور اگر روزے کاروبار میں رکاوٹ بنتے ہیں تو روزوں کو چھوڑ دے۔ یہ سب بات لوگ کہتے ہیں حضرت بہت محنت کا کام ہے، روزے رکھیں گے تو ہمارے سے جو ہے کام نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور ملازم کو رکھ لے، لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا تو 1 مہینے کی چھٹی لے لے۔ لیکن روزوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا روزی اور ملازمت کی وجہ سے علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو نہ روزے رکاوٹ بنے اور نہ نمازیں چھوڑ کر کمائے۔ یہ گزشتہ جمعہ کی تفصیل تھی۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کاروبار اور مالی اور معاشی مسائل کے تعلق سے اصولی رنگ میں کچھ قواعد ارشاد فرمائے ہیں، اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ کہا تھا کہ حرام چیزوں میں سب سے پہلے قرآن جس کا ذکر کرتا ہے وہ سود ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں۔ اس کی ذرا تفصیل میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ارشاد فرمائی ہے۔ ایک تو ہے سود دینا، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مجبوری میں آدمی کو سود پر قرض لینا پڑ جائے، جیسے ایک آدمی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اب اسے کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے اور اسے کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ہے۔ اسلام کوئی تنگ نظر نہیں ہے، تمام انسانوں کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کے احکامات جاری کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے بیچارہ غریب ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، ایک آدمی آلو بیچتا ہے، ایک آدمی بیچارہ روزانہ 300 پر مزدوری کرتا ہے، وہ کمانے اور کھانے کو برابر ہے، کوئی پیسہ اس کے پاس بچت نہیں ہے، بچتا نہیں ہے، کوئی پیسہ جمانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اچانک اسی دوران دیکھا جائے کہ اس کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے، بیٹی بڑی ہو گئی، اب شادی کا مسئلہ سامنے آ کھڑا ہوا، یا نہیں تو دیکھا کہ بیوی یا اس کے بچے، اللہ نہ کرے کہ اللہ کسی کو مبتلا کرے، کسی کا باپ، والدین میں سے کوئی ایک، یا ایسے لوگ جن کا نان و نفقہ اس پر واجب ہوتا ہے، وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایسی صورتحال میں اب آدمی کو وہ کوئی آدمی تعاون کرنے والا بھی نہیں ہے، مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اسے کوئی قرض دینے والا بھی نہیں ہے۔ اب کیا کرے گا؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو
تو اسلام ایسے موقع پر سودی قرض لینے کی اجازت دیتا ہے کہ جب سارے دروازے بند ہیں، ایک تو وہ دعا کرے، دعا کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے سے کسی آدمی کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے کہ اس کی مدد کرے، یا قرض مانگنے سے قرض مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے. اور بہت ہوتا ہے جب آدمی سچی نیت سے اور صدق دل سے اللہ کو پکارتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا، وہ مجبور لوگوں کی فریاد رسی کرتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی اسے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، اسے پیسوں کی سخت ترین ضرورت ہے. تو لوگ، اسلام نے ایسے نازک موقع پر قرض، سود پر قرض لینے کی اجازت دی ہے، وہ اس کی مجبوری ہے. اب سود پر قرض لیے بغیر اس کا کام نہیں چلتا، لیکن سود کھانا، سود پر قرض دینا، یہ تو کسی حال میں جائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ سود پر قرض مالدار ہی دے سکتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے سود کھانے کی. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے پاس کما کر کھانے 1 روپیہ نہیں ہے، اس کی کوئی تجارت نہیں ہے، جو تجارت تھی اس کا دیوالیہ ہو گیا، تباہ ہو گئی تجارت. اب اسے چائے بیچنے کے بھی اس کے پاس پیسے نہیں، اور آٹو چلانے کی بھی اس کے پاس پیسے نہیں، اور کوئی رشتہ دار اب مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اسی لیے رشتہ داروں کی خبر گیری کا اسلام بہت زبردست جو ہے اس کا حکم بھی دیتا ہے اور تاکیدی حکم دیتا ہے. اور اسلام جو ہے اس کا بڑا طرفدار ہے، اور رشتہ داروں کے فیور میں اسلام پرزور تاکیدی حکم دینے کا قائل ہے کہ ان کی خبر گیری کرو. صرف اپنے نماز روزے پر اکتفا نہ کرو، جائزہ لیتے رہو اپنے رشتہ داروں کا. اور محلے والوں کو یہ حکم ہے اپنے پڑوسیوں کا جائزہ لیتے رہو. مالداروں کو، سرمایہ داروں کو یہ تاکید ہے کہ تم صرف اپنی کوٹھی اور بنگلہ بنانے کے بجائے اپنے محلے میں بسنے والے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بیماروں، بے روزگار افراد پر بڑی گہری نظر رکھو اور اسے عبادت کا مقام دیا. اور اسلام نے اس کے احکامات جاری فرمائے. تو سود لینے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ قرآن میں بھی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کی حرمت بڑے پرزور انداز میں ارشاد فرمائی. قرآن کریم کی آیت گزشتہ جمعہ میں نے پڑھی تھی، وہیں آ کر بات ختم ہوئی تھی. یمحق اللہ الربا، اللہ نے سود کو مٹایا ہے، مٹاتا ہے، اور صدقات میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں. اس سے اوپر کی آیت تھی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں. اب تو جو میں نے مسئلہ بیان کیا وہ ایک انتہائی مجبوری کی وقت کا مسئلہ تھا، وہ تو ایک ضرورت تھی، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا غریب آدمی کا، ایک مجبور آدمی کا. لیکن ایک آدمی ہے کہ وہ اپنی تجارت بڑھانے کے لیے سودی قرض لیتا ہے، اس کی تجارت آلریڈی موجود ہے، اس کا دکان ہے اور ایک پھیلی ہوئی اس کی لمبی چوڑی تجارت ہے. اپنی زندگی کا لائف سٹائل بڑھانے کے لیے، اپنی زندگی کا معیار اور لیول بڑھا لیا، اس کے لیے وہ مزید کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہے. یا نہیں تو آدمی جو ہے وہ بلا ضرورت بھی لوگ سود لیتے ہیں. جیسے میں نے گزشتہ جمعہ یہ کہا تھا کہ لوگ آج یہ ہے کہ آدمی لوگ گھر دیتے ہیں، اس پر زیادہ رقم وصول کرتے ہیں. تو مالک مکان کو کبھی ضرورت ہوتی ہے زیادہ پیسوں کی،
تو وہ زیادہ پیسے لے کر کرایہ دار کو مفت گھر میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، جسے مارٹیگیج کہا جاتا ہے، جسے لیز پر رہنا کہا جاتا ہے، جسے یہاں کی موٹی زبان میں بھوگی پر رہنا کہا جاتا ہے۔ یہ مارٹیگیج یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے۔ یہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا۔ تو جو لوگ تجارت بڑھانے کے لیے سودی قرضے لیتے ہیں وہ حرام ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، حضور نے اس کی تفصیل ارشاد فرماتے ہوئے کہا، سود لینے والے پر بھی حضور نے لعنت فرمائی۔ سود لینے والا بھی ملعون ہے، سود دینے والا بھی ملعون ہے، اور سودی معاملے کو لکھنے والا بھی ملعون ہے، اور اس پر گواہ کے طور پر بطور گواہ دستخط کرنے والا بھی ملعون ہے۔ تمام پر حضور نے لعنت ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا جب یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پاگل کی طرح اٹھیں گے اور بکواس کرتے ہوئے اٹھیں گے کہ کسی شیطان کا اس پر اثر ہو گیا، کسی جن نے اسے پکڑ لیا، اس کی وجہ سے وہ بکواس کر رہا ہے اور اول فول بک رہا ہے۔ اس طرح بکواس کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح قبر سے اٹھائے جائیں گے، اور جب قبر سے میدان محشر میں سارے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ساری انسانیت دیکھ کر پہچان لے گی سود کھانے والا پاگلوں کی طرح بکواس کر رہا ہے۔ جیسے حدیثوں میں آتا ہے جو لوگ بدکار ہوتے ہیں، بدکار مرد و عورت، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی شرمگاہوں سے پیپ کے سمندر بہ رہے ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر پہچان لے گے یہ امت کے بدکار مرد و عورت ہیں۔ یہاں سب پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہاں پر سب سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ وہاں سب سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور انسان کی زندگی کا فلم چلا دیا جائے گا، اور انسان اپنی زندگی کی فلم بیٹھ کر دیکھ رہا ہوگا اور بڑے حیرت کے ساتھ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ وہ کہے گا کیا ہو گیا اس کتاب کو، کیا ہو گیا اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا، اس نے نہ بڑا گناہ چھوڑا، نہ رات کا نہ دن کا نہ انفرادی نہ اجتماعی، کوئی گناہ اس نے نہیں چھوڑا، اندر باہر سارا کچا چھٹا اس میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی رسوائی ہوگی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، کرتے کرتے زار و قطار رو رہے ہیں، کعبے کا غلاف ہاتھ میں ہے اور رو رہے ہیں، اور روتے روتے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ گنہگار بندہ آج تیرے کعبے میں حاضر ہے، اے اللہ اسے معاف کر کے اس کے گناہوں کو بخش دے، ورنہ اے اللہ میدان محشر میں یہ گنہگار بندہ تیرا سامنا کیسے کر سکے گا، جبکہ یہ گنہگار بندہ اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ کا بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ جو وہاں تو ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے، وہاں تو ہمارے اکابر بھی ہوں گے، وہاں ہمارے مشائخ ہوں گے، وہاں ہمارے بیوی بچے بھی ہوں گے، وہاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، ہم سب کے آقا انبیاء کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، ان کے سامنے شرمندگی بہت بڑی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ سود حرام کمائیوں میں سرے فہری سے سود آتا ہے، اور اس سود نے کافی ترقی کر کے متنوع شکل اختیار کر لی ہے۔ میں ان سب کے احکامات اس عوام کے مجمع میں بیان کرنے کو ذرا مشکل سمجھتے ہوئے اشارہ کروں گا، جس کو ضرورت پڑے گی وہ سوال لکھ کر کے علماء سے رابطہ کر لے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بیانوں میں جو ہے حکم بیان کرتے ہوئے چوک ہو سکتی ہے۔ جیسے آج کل لائف انشورنس کی ایک شکل ہے، اور اسی طرح میڈیکل ہیلتھ انشورنس کی ایک شکل پیدا ہو گئی ہے، اور اسی طرح یہ ہوم لون گھر بنانے کے لیے لوگ جو ہے وہ لون لیتے ہیں، بینکوں سے سود لیتے ہیں، یہ سارا میڈیکل انشورنس کے نام پر لوگ سودی معاملات کرتے ہیں۔ ان تمام کی تفصیلات جو ہے علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، اور اسی طرح بعض لوگ بڑی اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سودی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ ایک غریب باپ کا بچہ ہے تو بیچارہ غریب باپ کا بچہ، لیکن ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے
اور بڑا اعلیٰ دماغ رکھتا ہے، اگر اس نے محنت کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ IAS آفیسر بنے، ہو سکتا ہے وہ جج بنے، ہو سکتا ہے وہ ہندوستان کا سب سے ماہر ایڈوکیٹ اور لائر بنے۔ ایسے ذہین ماہر باکمال شاگرد ہوتے ہیں اسکولوں میں، لیکن اسے موقع پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس بچے کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ بینک سے پیسہ لے، بینک سے سودی رقم حاصل کرے اور اپنی تعلیمی ضرورت کو پورا کرے۔ تو علماء نے اس کے مسائل لکھے ہیں۔ اب ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام تنگ نظر ہے، اب ایسا سمجھتے ہیں کہ علماء کی دنیا کے حالات پر نظر نہیں ہے۔ آپ کو اب معلوم ہوا ہے یہ سارے مسائل 100 سال پہلے لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ آپ کے سامنے تو یہ حالات اب آ رہے ہیں۔ میں نے جب پڑھا اور پڑھنا شروع کیا 100 سال پہلے سے اس کے اصولی رنگ میں لیے ہوئے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں اس وقت احکام نہیں بیان کرتا، میں نے اشارے دیے ہیں، اس کی شکلیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ حضرات جب جس کو ضرورت پڑے وہ علماء سے رابطہ کرے اور اس کا حکم معلوم کرے، اگر اجازت دے خوشی سے عمل کرے، خوشی سے عمل کرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر علماء نے روک لگا دی اور علماء نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو آپ اپنا قدم روک لیں، آپ اپنا قدم روک لیں، اس لیے کہ اسلام اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے مجبور ہو جانے کا نام اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ ہمارا ہمدرد ہے، اللہ ہمارا خیرخواہ ہے، ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے، ہماری روح کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نظر صرف ہماری جسمانی ضرورتوں پر رہتی ہے، اللہ کی نظر ہماری روحانی ضرورتوں پر بھی رہتی ہے۔ اسی لیے ایسے نقصان دینے والی چیزوں کے کھانے کو اسلام نے منع کیا ہے کہ سانپ کو نہیں کھا سکتے، تم بچھو کا استعمال نہیں کر سکتے، تم جو ہے زہریلے جانوروں کو نہیں کھا سکتے، چوہے کو تم نہیں کھا سکتے، چوہے کو تم نہیں کھا سکتے۔ اس طرح جو ہے اسلام نے مختلف احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے حرام معاملات میں سر فہرست سود کا ذکر کیا ہے، بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ کفر کو شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ وہ سود کھانا ہے، وہ انٹرسٹ کھانا ہے، سود کھانا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ اسے یوں تذکرہ کیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہا کہ اگر تم سودی معاملات کو، کاروبار کو بند نہیں کرتے تو اللہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سخت وعید تو سود کے کھانے پر ہے، دو گناہ پر اتنی سخت وعید آئی ہے اسلام میں۔ ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے پر، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو آدمی اپنے دوست سے، حضور کہتے ہیں کہ جو آدمی من عادی لی ولیا، جو آدمی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک آدمی اندر سے مسلمان ہو اور اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے، وہ کسی نہ کسی درجے میں منافق ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ اسی طرح سود کا گناہ ہے کہ سود کھانے کو اتنا سخت ترین گناہ قرار دیا گیا، بلکہ حدیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے ادنا درجہ کوئی شخص اپنے ماں سے منہ کالا کرنے کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کتنا سخت ترین گناہ ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ہمدردی کا مادہ اللہ نے رکھا ہے کہ اپنا ذرا نقصان برداشت کر کے سامنے والے کو نفع پہنچانے کا اسلام روادار ہے اور قائل ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے۔ تھوڑی برداشت کر لو مشقت، لیکن سامنے والے کو نفع پہنچاؤ۔ ایسا نہیں کہ سامنے والا مرے جیے اس کا گھر اجڑ جائے، تباہ ہو جائے، میرا گھر آباد رہنا چاہیے، یہ نظریہ اسلام کا نہیں، یہ نظریہ یہودیوں کا ہے، یہ یہودیوں کا سوچنے کا انداز ہے۔
میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا اور یہودیوں کی تاریخ پر روشنی ڈالے گا یہ وقت نہیں ہے۔ تو جو ایثار، سخاوت، ہمدردی، خیر خواہی، یہ جذبات سود کھانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سود کھانے کا نقصان ہے کہ ایک آدمی انسان سے ایک بیچارے کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، بیچارے کو تعلیم کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ اتنا کمینہ انسان ہے کہ اسے مجبوری کے وقت میں سامنے والے کی مجبوری کا مدد کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبے کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اسے پیسہ لے کر کے اس پر سود کو لازم اور عائد کرتا ہے۔ یہ انسانیت کا کمینہ اور رذیل کمینہ ترین انسان ہے۔ حضور نے اس معاملے کو برداشت نہیں کیا اور فرمایا اس سے ایثار کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اور فرمایا اس سے سامنے والے کی مصیبت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اور حضور نے اس آیت میں اور حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ سود کھانے والا انجام سے غافل ہو جاتا ہے، انجام سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور آج لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ اسلام ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے اور سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ دیکھو ایک آدمی سود کھاتا ہے لیکن حرام سمجھ کر کھاتا ہے تو وہ گنہگار ہے، لیکن یہ ایک آدمی سود کو حلال کرنے کے در پہ ہے کہ سود کو کسی طرح حلال کر دیا جائے، حلال بنا کر کے سود کھانا تو کفر کی بات ہے، وہ تو اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ یہ تو اللہ کی جناب میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ کی جناب میں بے ادبی اور گستاخی سے اندیشہ کفر ہے۔ اس لیے ان تمام اس قسم کی نازک باتوں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ایک مارٹی گیج کا معاملہ سر فہرست ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑی رقم مالک مکان وصول کرتا ہے کرایہ دار سے، اور کرایہ دار اس کے گھر میں مفت رہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ گھر ہے، 10 لاکھ روپے مالک مکان کو دے دیا، اب اس کے گھر میں فری رہ رہا ہے، تو یہ سود کھانا ہے۔ قرض دے کر پیسوں کی شکل میں سود لینے کے بجائے اس کے گھر سے استفادہ کرنا ہے، یہ غلط ہے، ناجائز و حرام ہے، اس کا رواج چل پڑا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے اکابر نے کہاں تک احتیاط کی ہے۔ حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے۔ صرف فجر کی نماز، صرف فرائض نہیں، رات بھر نفل پڑھتے تھے۔ لوگ آج امام اعظم پر بہت جلدی اعتراض کر دیتے ہیں، تم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہو، تم ان کے پیچھے چلتے ہو، نبی کو چھوڑ کر تم ان کے لکھے ہوئے مسائل پر عمل کرتے ہو۔ ابو حنیفہ نے اپنا کوئی مسئلہ نہیں بنایا، حدیث میں جو مسئلے تھے انہی کو کھول کر بیان کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ ایک طرف عبادت کا یہ حال ہے اور یہ کرامت ہے، کرامت۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھے، تو ارے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ارے کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ جسے عام لوگ نہ کر سکے، جسے ہر آدمی کر لے، اسے کرامت ہی نہیں کہتے۔ کرامت کہتے ہی اس کو ہے جسے ہر آدمی نہ کر سکے۔ ہاں یہ کرامت کیا؟ اچھا ایک بات اور بتا دوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے بارے میں لوگ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک ابو حنیفہ نہیں ہے، ایسے بے شمار لوگوں کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، 300 رکعتیں نفل پڑھتے تھے، اور یہ کرامت کے درجے کی بات ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک اعتراض لوگ اور کرتے ہیں، 40 سال تک انہوں نے اگر نماز پڑھی ہو رات بھر تو بیوی کے پاس کب گئے ہوں گے؟ کیا بیوی کے پاس جانے کے لیے رات ہی ضروری ہے کہ سارا دن نہیں پڑھا؟ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے والے کی عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرف تو عبادتوں کا یہ حال تھا، دوسری طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی کڑی دھوپ ہے، دوپہر کی
तमाज़त है, आप छाऊ में क्यों नहीं खड़े हो जाते? सामने घर है और छाऊ है, उसके छाऊ में क्यों पनाह नहीं ले लेते? तो हजरत ने ठंडी सांस भर करके फरमाया, भाई इस घर वाले को मैंने कर्ज दे रखा है और कर्जदार के घर की छाऊ से फायदा उठाने को मैं सूद ख्याल करता हूं। कहां तक एहतियात की हमारे अकाबिर ने। अब सोचे समझे बगैर लोग सूद खा रहे। और मैं क्या कहूं, जब आदमी हराम खाता है उसकी बहुत सारी सजाएं हैं। सबसे नक़द जो सजा मिलती है उसको दुआओं की कबूलियत से महरूम कर दिया जाता है। हदीस पाक में आता है, एक आदमी जो है बिखरे हुए बाल हैं और मैला लिबास है और जो है वो कहता है, ऐ अल्लाह मेरी मुराद को पूरी कर दीजिए, ऐ अल्लाह मेरे इस मकसद को पूरी कर दीजिए, मेरी गुजारिश को पूरी कर दीजिए। दुआएं कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, उसकी आमदनी हराम है। फ़अन्ना युस्तजाबु लहु दुआ, कहाँ दुआ कबूल होगी? मुझे याद आता है कि हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर दुआ कबूल करवाना हो तो हराम से बचो। अगर बहुत ज्यादा कबूल करवाना हो तो मुश्तबे जिसका हराम होना वाज़े ना हो लेकिन शक है हराम है या हलाल है, ऐसी चीजों से भी बचने का खूब एहतमाम करो तो तुम्हारी दुआएं सिर्फ कबूल नहीं होंगी, ज्यादा कबूल होंगी। फान्ना, इसीलिए हजरत मास को खिताब करते हुए हुजूर ने फरमाया था साद इब्न अबी वक्कास को, या साद अतिमत अमका तकुन मुस्तजाबत दावा, ऐ साद तू अपने खाने को हलाल बना ले, हलाल खाने का एहतमाम कर, अपने बच्चों को हलाल खिला, तुझे अल्लाह मुस्तजाबुद दावत बना देगा। अल्लाह अकबर, तुझे अल्लाह मुस्तजाबुद दावत बना देगा, ये फरमाया। अब एक सवाल रह जाता है, हजरत तुमने माटी गेज को हराम करार दे दिया, मसले का हल क्या है? बैठकर हराम करार देना आसान है, हजरत इस मसले का हल क्या है? तो मैंने कहा ना आपको, 24 घंटे उलमा की अभी 8 दिन पहले गुज़िश्ता जुमा हफ्ता इतवार पूरे मुल्क के टॉप लेवल 500 मुफ्तियान किराम ने हेल्थ इंश्योरेंस पर, और इसी तरह ये जो RTGS है जो अभी उसने ये लगाया है, उस पर सूदी रकम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, अभी मसला आता नहीं है, पूरी उलमा, दुनिया के उलमा की जमात हरकत में आ जाती है। अब ये समझ रहे कि उलमा सो रहे हैं, अभी मसला मार्केट में आता नहीं है, अभी ऐवानों में, पार्लियामेंट में और इसी तरह इकोनॉमिक के माहिरीन के मीटिंग में ये बात आते ही पूरी दुनिया के उलमा जिनको फतवा लिखने की इस्तेदाद है वो हरकत में आ जाते हैं कि इस मसले का हुक्म मालूम करके आवाम तक पहुंचाया जाए। 24 घंटे बिल्कुल नजर रखे हुए हैं। तो उलमा ने यह फरमाया है कि देखो, ये जो लोग कहते हैं हजरत 50 रुपए दे दो ये माटी गेज का मसला हलाल हो जाएगा, 100 रुपया दे दो हलाल हो जाएगा, 50,000 20,000 के घर को 500 रुपया दे दो हलाल हो जाएगा, ये बिल्कुल नामाकूल बात है और ये नादानी की बचकाना हरकत है। ऐसे ये तो ऐसा हीला है जो हराम को हलाल बनाने का है। जैसे उलमा ने लिखा है, एक आदमी के पास, बीवी के पास जेवर है, बीवी के, औरत के जेवर पर भी ज़कात फर्ज होती है, तो उसने ये ज़कात से बचने के लिए हीला बनाया कि वो जेवर अभी 1 साल पूरा होने से पहले उसने शोहर को दे दिया, साल पूरा नहीं हुआ, शोहर को दे दिया, उधर फिर शोहर साल पूरा होने से पहले उसने फिर अपने बीवी को दे दिया, ना इस पर फर्ज ना उस पर फर्ज। ये तो ज़कात की फर्जियत से बचने के लिए हराम हिला है, लेकिन बाद हलाल हिले भी हैं। तो उसका तरीका यह है कि देखो, मैं इसके तफसील से आसान तरीका शक्ल आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक घर है, पानी दो, एक डबल बेडरूम का घर है, वो यहां पर मिलता है 12,000 में,
شہر میں ڈبل بیڈ روم کا گھر 12,000 میں ملتا ہے، تو نہ 50 روپے دینے سے حلال ہوگا، نہ 500 روپے دینے سے حلال ہوگا، نہ 1,000 روپے 2,000 دینے سے حلال ہوگا۔ اس کا معیار یہ ہے حلال کرنے کا، دیکھو کہ ڈبل بیڈ روم کا گھر بنگلور میں 12,000 ہے، لیکن آپ قریوں میں چلے جائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو 6,000 میں ملے، ہو سکتا ہے کہ وہ 5,000 میں ملے۔ جیسے ہمارا قریہ ہے، میں دیہات کا آدمی ہوں، تو وہاں ہمارا گھر ہے ڈبل بیڈ روم کا، وہ 5-6 اچھا گھر ہے، ڈبل بیڈ روم کا گھر ہے، باقاعدہ ڈبل بیڈ روم کا گھر ہے، وہ 6,000 میں 5,000 میں بھی ملتا ہے، 5.5 میں بھی ملتا ہے، اور 6 میں بھی ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6,000 کی مارکیٹ میں ویلیو ہے، 6,000 کی مارکیٹ میں ویلیو ہے۔ تو آپ بنگلور میں 12,000 کے گھر کو 6,000 میں لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، اب سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح 3 بیڈ روم کا گھر بنگلور میں 25,000 کو ملتا ہے، اور اگر وہ قریوں میں آپ یوں سمجھیے کہ وہ 8,000 میں 9,000 میں ملتا ہے، تو آپ 25,000 کا گھر ایڈوانس کی زیادہ رقم دے کر کے 9,000 میں رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ، اللہ کروڑوں برکتیں کرے حضرت کی تربت پر، لسان التبلیغ تھے، اللہ نے اپنے زمانے میں ان کو تبلیغ کی زبان بنایا تھا۔ اللہ کرے کہ ایسے افراد قیامت کی صبح تک پیدا ہوتے رہے۔ اللہ نے قرآن فہمی کا ایک خاص ذوق عطا فرمایا تھا۔ حضرت کہتے تھے کہ بھائیو، ہمیں دین پر ہی عمل کرنا ہے، لیکن دین پر عمل کرنے کی شکلیں سوچا کرو، دین پر عمل کرنے کی شکلیں سوچا کرو۔ اب یہ حل علماء نے بتایا ہے، اور کوئی عمل ہی نہیں کرنا چاہے، اس حل کو حل ہی نہ سمجھے، سود کھانے پر اصرار کرے، تو اگر کوئی زہر کھانے پر اصرار کر کے مر جائے تو اس میں علماء کا کیا قصور ہے بھائیو؟ دوسرا مسئلہ جسے علماء نے پوری شد و مت کے ساتھ حضور نے حرام قرار دیا ہے، وہ ہے رشوت کا مسئلہ۔ حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ گناہ ایسا ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہاں بھی وہی تفصیل ہے، ایک تو ہے رشوت لینا، رشوت کھانا تو کبھی جائز نہیں ہوتا، لیکن رشوت آدمی کو کبھی کبھی دینا پڑ جاتا ہے، کبھی ظلم سے بچنے کے لیے، کبھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، کبھی اپنے مال کی حفاظت کے لیے، کبھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، کبھی اپنا حق وصول کرنے کے لیے آدمی کو رشوت دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ رشوت نہیں دے گا تو تمہارا پاسپورٹ نہیں بنے گا، یہ تمہارا ضروری حق ہے جس کے وصول کرنے کے لیے آپ کو رشوت دینے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن رشوت کھانے والا تو وہ تو ہمیشہ کا گنہگار ہے۔ جس سے آپ پاسپورٹ کو اگر لانے دینے والے کو پیسے نہیں دیں گے تو کہے گا کہ اس کا نہ گھر ہے نہ ایڈریس ہے، وہ لکھ کر بھیج دے گا۔ آپ چکر لگاتے لگاتے آپ کے چپل پھٹ جائیں گے، چپل گھس جائیں گے، آپ کا پاسپورٹ کبھی نہیں بنے گا۔ یا تو لکھ کر بھیج دے گا کہ بھائی اس پر دہشت گردی کا شبہ ہے، آپ گھومتے رہیے۔ آپ کہیں گے اس کے آدھار کارڈ میں 2 نام آ گئے ہیں، آدھار کارڈ میں الگ ہے، ID کارڈ میں الگ ہے، حالانکہ دونوں میں نام ایک ہی ہے۔ یہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے اسلام نے گنجائش دی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام تنگ نظر نہیں ہے اور اسلام کا دل چھوٹا نہیں ہے، بلکہ میں کیا بات بتاؤں آپ کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آخری عمر میں یہ ارادہ فرمایا تھا، اگر زندگی نے ساتھ دیا تمام فقہ اسلامی پر، پورے فقہ اسلامی پر ایک علماء کی جماعت کو لے کر غور کروں گا، اور عوام کے لیے جہاں تک ہو سکے اسلام کے حدود و اصول کے دائرے میں رہ کر کے ان کو سہولت پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ کاش
حضرت کی یہ تمنا پوری ہوتی، لیکن کیا کرے، بے شمار تمنائیں ایسی رہ جاتی ہے کہ تمنا پوری ہونے کا وقت ہی نہیں آتا، اور فرشتہ اسرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت کی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکی تو یہ رشوت کا معاملہ تھا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ اس طرح ایک ایک مسائل ہے۔ حضرت ایک اور اصول قرآن کریم بیان کرتا ہے، وَلَا تَعَاوَنُوا، مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ قرآن تمہارے کاروبار پر کتنی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں صرف نماز ہے، قرآن میں صرف روزہ ہے، قرآن میں صرف حج ہے، قرآن میں صرف طواف کا ذکر ہے۔ قرآن نے ججس سے بھی خطاب کیا ہے اور کہا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تمہیں معلوم ہے یہ جھوٹا مقدمہ لے کر آیا ہے، اس جھوٹے کو جتانے کے لیے اس سے پیسہ لے کر کے تم کو وہ جھوٹے کی طرف سے کورٹ میں مقدمہ لڑنا حرام ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس کی مثال یہ ہے، آپ یہ وشاکھاپٹنم میں چلے جائیے آندھرا پردیش میں، وہاں کے مسلمانوں کی 80% آبادی بت بناتی ہے، مورتیوں کو بناتی بھی ہے، بیچتی بھی ہے۔ یہ تو گناہ کا کام ہے، پوجا شرک ہے، پوجا حرام ہے، پوجا کفر ہے، اور مورتی بنا کر بھیجنا یہ حرام ہے، اس لیے کہ گناہ کے کاموں میں، کفر اور شرک کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ یہ 3 بنیادی اصول تھے جو میں نے بیان کیا، وقت مختصر ہے اور اتنے تفصیل سے قرآن نے کلام کیا ہے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ حضرات کے سامنے اس کو لاؤں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔